السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 23 ہے۔ میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہو تب بھی دیکھیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں یا مفسر نہیں ہوں، میں تو قرآن کا سبق یاد کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، حدیث کھولتا ہوں، وہاں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور ان باتوں کا جب یہ سبق جو ہے پھر میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مناسب سمجھیں تو اس پر میرے اس چینل کو جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، فیس بک پہ ہیں تو فالو کر لیں، اور میری یہ خاص گزارش ہے کہ اس کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیا کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ آخرت کے دن توشہ آخرت بن جائے، اور اس سارے کام میں اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہمارا سبق آج کا جو ہے وہ سورۃ توبہ آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت میں مومن کی محبت اور اس کی نفرت کا معیار بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کی محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ولی، حمیتی، ان استحبوا الکفر، کفر کے مقابلے میں، علی الایمان، یعنی ایمان کے مقابلہ میں ان کی محبت تمہارے آڑے نہ آئے۔ بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار، اب آباؤکم یعنی آباء و اجداد سب مراد ہیں، بھائی، وہ سب لوگ تمہاری ان کے ساتھ دوستی یا ان کی حمایت کرنا، یعنی اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو قطعاً جائز نہیں ہے ان کے ساتھ تمہاری دوستی، تمہاری محبت قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ دین پر، توحید پر کاربند ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے تمہارا تعلق، ورنہ ان سے تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ اس طرح کام کرے گا، یعنی دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4681 نمبر پر، فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی دوستی اور دشمنی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اچھا، پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرو یا قرابت داری کا لحاظ نہ رکھو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاص سے پیش آئیں،
ان کے جو دنیاوی حقوق ہیں ان کو ادا کریں، وہ سلب نہ کریں، وہ پورے کریں، لیکن اپنا ایمان بچاتے ہوئے اگر وہ شرعی احکامات کا معاملہ آ جائے تو اس میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتیں۔ دنیاوی جو معاملہ ہے اس میں اچھے اخلاق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ اس کی تصویر کشی کی ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی اگر آ جائیں، عزیز و اقارب، بہن بھائی، ان کے مقابلے میں اگر تمہارا ایمان کا معاملہ ہے تو پھر ان کو ترجیح قطعاً نہ دو، پھر تم اپنے ایمان کو ترجیح دو۔ ہاں، ان پر تم ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، جو رشتہ داری کا حق ہے وہ سلب نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کو دین کے معاملے میں بھی اہمیت دو، یار یہ بات وہ انہیں اچھی نہیں لگتی، اس کو کر لوں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ایسا کر لیں، تو ایسا کرنے میں پھر ہم دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں انس بن مالک سے یہ ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کسی انسان کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز سے زیادہ نہیں ہوگی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ یعنی اپنی جان کے علاوہ، نفس کے علاوہ ہر چیز سے تو آپ مجھے زیادہ پسند ہو، میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر عمر نے فرمایا یا اللہ، میں اپنی جان سے، اپنی نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اب تیرا ایمان مکمل ہو۔ یعنی صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے، اسلام کی خدمات۔ کفر آج بھی کہتا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ وہ بھی، اسے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت کا مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حکم کو ماننا ہے، یہ محبت ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا گیا آیت نمبر 57 میں کہ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت بناؤ جو دین کو مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 144 میں فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، ایسا کر کے تم اللہ کے لیے اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو، اللہ کو یعنی یہ اپنے بہانہ دے رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں فرمایا مسلمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 138 اور 39، اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور اس میں عزت ڈھونڈتے ہیں تو وہ منافق ہیں۔ خبر یعنی دیکھیں نا، عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ وقتی طور پر کوئی چیز حاصل ہو جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، ایمان میں ہے، اور ایمان والوں کا ساتھ دینے میں ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے یعنی مفاد کی خاطر، کسی اقتدار کی خاطر، مال کی خاطر ہم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کی مدد لے رہے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، یا وہ شرعی احکام کے مخالف ہیں، تو یہ ہم اپنا برا کر رہے ہیں، ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں حقیقی کامیابی اور ناکامی کی بات ہو رہی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے چند روزہ آپ کو دولت، شہرت، عزت، اقتدار سب کچھ مل جائے، لیکن اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر تم نے اپنا تعلق ان لوگوں سے رکھنا ہے جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا یعنی کہ رشتہ، ناتا، تعلق اور رکھو۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں قطعاً ان کی، اگر وہ آپ کے رشتہ، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار بھی ہیں، اگر وہ دین کے مخالف ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے مقدم دین ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔